اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے عوض۔ اب یہاں دیکھیے ایک لفظ آیا، بالا خانہ جنت کے اندر اونچے ہوں گے، غرفم جو قرآن مجید میں آیا مبنیتن، یہ تو یہ کہ جیسے اب اسکائی اسکریپرز آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اور بڑی بڑی عمارتیں، جنت میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا، اونچے درجے، اس سے کمتر درجے، اس سے کمتر درجے، تو انہیں بالا خانے ملیں گے، اوپر کے درجے جو ہیں ان کو الاٹ کیے جائیں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس پوری شخصیت و کردار کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، صبر کیا انہوں نے۔ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے صبر، اس لیے کہ صبر کی چار قسمیں تو یہ ہیں، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، اطاعت میں کہیں مشقت کرنی پڑ رہی ہے، کہیں سختی جھیلنی پڑ رہی ہے، شدید سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وضو تو کرنی ہے، جھیلو، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، اگر کوئی غسل کی ضرورت ہے غسل کرنا پڑے گا، تو یہ سختی ہے، یہ جھیلنا ہے، اس کو صبر کرنا ہے طاعت پر، اطاعت پر۔ صبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ ایک موقع آپ کو مل گیا ہے ایک غلط کام میں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 7 لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دیں گے قیامت کے دن، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس سے کوئی عورت جو ہے وہ صاحب حسب و نسب ہے، خوبصورت ہے، وہ دعوت دیتی ہے گناہ کی، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں، میں تمہاری اس دعوت گناہ کو میں قبول نہیں کر سکتا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے جو کہ زلیخا نے کیا تھا اور جس قدر اس نے اہتمام کیا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ بشری جو تقاضا ہے، بر بنائے بشریت ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص برہان اس وقت اللہ نے انہیں دکھائی اور وہ بچ گئے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو ایک ایسی عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ رک جاتا ہے، انی اخاف اللہ، تو یہ ان 7 لوگوں میں سے ہوگا یا 7 قسم کے لوگوں میں سے ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، اس کے سوا کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، اس اپنے سائے کے تلے ان کو جگہ دیں گے۔ تو یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ کوئی سرکاری ملازم ہے، اسے رشوت پیش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیفیت بھی ایسی ہو کہ کوئی بہت اہم کام رکا ہوا، پیسہ نہیں ہے، تو اس وقت کتنی ٹیمپٹیشن ہوگی کہ آ رہا ہے لے لو پیسہ، لیکن نہیں، رک جانا، تھام لینا، صبر کے معنی اپنے آپ کو روک لینا، تھام لینا۔ پھر ایک صبر ہے کالا بلاء، مصیبت پر صبر، اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر آئی ہے، یا آپ کے کسی گناہ کا کفارہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ پر کوئی مصیبت ڈال دی ہے، تو بلا جو ہے، ابتلا اور بلا، اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش، تکلیف، مصیبت۔ والصابرین، جیسا کہ ہم نے آیت البر میں پڑھا تھا، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، فقر و فاقہ میں صبر کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا، تکلیفیں اور اذیت جو ہے ان کو جھیلنا، برداشت کرنا، جنگ میں کھڑے ہو جانا جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ پھر چوتھا ہے، اور یہ اب سب سے جامع ہو گیا، صبر عن الدنیا، آخرت کے حصول کے لیے دنیا سے صبر کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ ان سے ذہانت میں کم نہیں، ان سے فطانت میں کم نہیں، لیکن آپ صبر کیے ہوئے، چونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ مجھے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت اللہ کے دین کے لیے لگانی، ظاہر بات ہے دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑھ رہے ہیں، آگے سے آگے ترقی کر رہے ہیں، لیکن صبر عن الدنیا، دنیا سے صبر کریں گے تو آخرت جو ہے اس کے حقدار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے راستے جو ہے کھولتا چلا جائے گا، اس کے لیے آپ کو ان اعمال کی توفیق دے گا کہ جن سے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں جنت کے بالا خانے، اونچے درجے وہ ان کو دیے جائیں گے، اور ان کے صبر کے سبب سے، جو انہوں نے صبر کیا دنیا کی زندگی میں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں ان بالا خانوں میں ان کا استقبال ہوگا، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، ان کے لیے استقبال ہو رہا ہوگا، انہیں سلام کرتے ہوئے جنت کے فرشتے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین،
سلامتی ہو آپ پر، آپ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ آئیے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اب آئیے، اس میں داخل ہو جائیے ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہیں دعائیں دیں گے اور سلام جو ہے ان کو کریں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ خالدین فیہا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ۔